اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فقاہیہ یا کالم نگاری۔ اس کو انگریزی میں کالم رائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فقاہیہ یا کالم اخبارات میں اہم کالم مخصوص کیا جاتا ہے جس میں کوئی صحافی عصری مسائل کے بارے میں مزاحیہ یا کم از کم شگفتہ انداز میں اظہار خیال کرتا ہے۔ اس کالم کے شذرات کو فقاہیات اور اس کالم کو فقاہیہ کالم یا فقاہی کالم کہتے ہیں۔ فقاہیات کے لیے لازم ہے کہ ان کا تعلق تازہ ترین موضوعات سے ہو۔ نمبر 2، اسلوب اظہار یا زاویہ فکر دونوں میں ظرافت کی چاشنی ہو۔ نمبر 3، عصری مسائل پر تنقید کی گئی ہو۔ نمبر 4، تنقید ہلکے پھلکے انداز میں کی جائے۔ نمبر 5، اختصار کا لحاظ رکھا جائے۔ اردو صحافت کی تاریخ میں مولانا عبدالمجید سالک، مولانا چراغ حسن حسرت، حاجی لکھلک، مجید لاہوری اور احمد ندیم قاسمی کے نام فقہ نگاروں کی حیثیت سے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ عام زبان میں اخبارات اور رسائل کا وہ کالم یا حصہ جو مزاحیہ اور ظریفانہ تحریروں کے لیے مخصوص ہو، کالم یا فقاہیہ کہلاتا ہے۔ کالم نگاری یا مقالہ نگاری صحافت سے جڑا ایک پیشہ ہے۔ کالم نگار یا کالم نویس کا کام اخبارات اور جرائد میں مضامین لکھنا ہوتا ہے۔ ان مضامین میں مضمون نویس اپنے مشاہدات و نظریات کی روشنی میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھتا ہے جو مختلف اخبارات و جرائد میں چھپتے ہیں۔ کالم نگاری نہ ادب و شاعری ہے، نہ تقریر و خطابت کا نام ہے اور نہ سیاست کا، بلکہ یہ حکایت و داستان سرائی ہے۔ یہ بیک وقت صحافت و ادب بھی ہے اور شاعری بھی۔ کالم نگاری داستان گوئی بھی ہے، یہاں تک کہ وہ تقریر و خطابت کی شعلہ سامانی کو اپنے دامن وسیع میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کالم نگار کا قلم بھی شعلے برساتا ہے اور کبھی شبنم تو کبھی معاشرے کے ناسور پر نشتر لگاتا ہے اور کبھی دلوں پر مرہم بھی رکھتا ہے۔ کالم کے معنی و مفہوم۔ کالم یا کالم نویسی فرانسیسی لفظ کالمنا اور لاطینی زبان کے لفظ کالومنے سے ماخوذ ہے جس کے معنی کھمبا یا ستون کے ہیں۔ اخبار نویسی کے اس فن کی ابتدا جنگ اول کے آخری وقتوں میں ہوئی۔ کالم اخباری زبان کی قدروں کی شناخت کرتا ہے۔ جتنی اچھی خبر ہوگی اتنا ہی کالم اچھا ہوگا، اور اچھی خبر کی بنیاد حقیقت میں 5 W's: وائی، واٹ، وین، ویئر، ہو اور تھوڑا بہت حصہ ہاؤ کا بھی ہوتا ہے۔ کالم نویس کسی واقعے، حادثے وغیرہ کو اپنے علمی استعداد اور مشاہدے کے ذریعے کالم میں زیر تحریر لاتا ہے۔ کالم نگاری کی اقسام۔ ویسے تو کالم نگاری کی کئی اقسام ہیں، لیکن بنیادی یہی ہیں جن سے اور قسمیں بنتی ہیں۔ اسلوبی اقسام۔ اسلوبی اقسام میں فقاہی کالم، مزاحیہ انداز، سنجیدہ اقتباسی، ترکیبی، مکتوبی اور علامتی کالمز کو شامل کیا گیا ہے۔ موضوعاتی اقسام۔ اسی طرح طبی، دینی، قانونی، نفسیاتی، اقتصادیات، کھیل، پامسٹری یعنی علم نجوم اور فیشن پر لکھے گئے۔ مشاہداتی کالم۔ سیاحت کے موضوع اور ڈائری نما کالمز مشاہداتی کالم کہلاتے ہیں۔ کالم نگاری کے بارے میں خیالات۔ کالم نگاری کے بارے میں ابن انشا کچھ اس طرح رقم طراز ہیں: میں کالم کو ایسے یعنی مضمون سمجھتا ہوں جس طرح مضمون بے کرہ یعنی بے کنارہ چیز ہے، کالم بھی ہے۔ عطا اللہ قاسمی کے کالم ایک تحریری کارٹون ہوتا ہے جس میں کالم نویس الفاظ سے خاکہ تیار کرتا ہے۔ ماضی کے چند کالم نگار: چراغ حسن حسرت، عبدالمجید سالک، نصر اللہ خان، وقار امبالوی، ابراہیم جلوی اور شوکت تھانوی وغیرہ۔ اسلوب کیا ہے؟ اسلوب یا طرز نگارش کو انگریزی میں اسٹائل کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے طرز یا اسلوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا پیرایہ ہوتا ہے جو دل نشین بھی ہو اور منفرد بھی۔ عربی اور جدید فارسی میں اس کو سبک کہتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ اسٹائل کو دیکھ لیں۔ یہ یونانی لفظ اسٹائلس سے نکلا ہے جو ہاتھی دانت، لکڑی یا کسی دھات سے بنا ہوا ایک نوکیلا اوزار ہوتا ہے جس سے موم کی تختیوں پر حروف و الفاظ یا نقوش کندہ کیے جاتے تھے۔
کالم نگار کی ذمہ داری۔ کالم نگار معاشرے میں وجود پذیر ہونے والے نظریات و تحریکات کا مشاہدہ کراتا ہے۔ کالم نگار اگر ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم کے لیے تازیانہ ہے تو وہیں معاشرے کے مجبور و بےکس کے لیے شمع فروزاں بھی ہے۔ کالم نگاری صحافت کے دائرہ میں بھی آتی ہے۔ کالم نگاری کا دائرہ کار۔ کالم نگاری کا دائرہ کار اور دائرہ عمل اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اس کی سماجی و سیاسی، تہذیبی و تمدنی، اخلاقی اور ہمگیر وسعت اور معنویت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اس کے اطراف میں اکبر الہ آبادی یوں گویا ہیں: کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ یہ ہدایات۔ کالم نگار کو قاری کے وقت کی قدر و قیمت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ غیر ضروری طوالت، لفاظی اور افسانوی انداز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کالم میں دیے گئے مواد کا تسلسل کسی قیمت جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ذاتی انا سے بالاتر ہو کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے لکھا جائے۔ کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس لیے ازروئے گرامر میں اس کے ساتھ عربی، فارسی کے کوئی اسمائے معرفہ یا نکرہ یا کوئی فعل یا اس کے مشتقات نہیں لگائے جا سکتے۔ کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس لیے ازروئے گرامر اس کے ساتھ عربی، فارسی کے کوئی اسمائے معرفہ یا نکرہ کوئی فعل یا اس کے مشتقات نہیں لگائے جا سکتے۔ یعنی کالم رائٹنگ تو کہا جا سکتا ہے، کالم نویسی کہنا یا غلط لکھنا ہوگا۔ ویسے تو کالم نویس کے لیے موضوعات کی کوئی قید نہیں، لیکن ہم نے شاید از خود ان موضوعات کو مقید کر رکھا ہے۔ ہم زیادہ تر حالات حاضرہ پر قلم توڑنے کو کالم نگاری ہی کا نام دیتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے سیاسی حالات حاضرہ پر۔ پرنٹ میڈیا کے کالم نویسوں کو الیکٹرانک میڈیا نے بہت آسانیاں فراہم کر دی ہیں۔ رات کو جو کچھ ٹیلی ویژن چینلوں پر دیکھا اور سنا، صبح ہوئی تو اسی کی جگالی کر دی۔ قسم ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جو کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں، اسی کو سمعی و بصری کیفیات سے تحریری کیفیت میں منتقل کر کے ثواب دارین حاصل کرتے اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کالم نگار کی ایک سطر ایسی ہوتی ہے جو پورے موضوع کا نچوڑ اور گویا پوری کتاب کا خلاصہ بن جاتی ہے۔ ایسی سطر قاری کو روک لیتی ہے، وہ اسے بار بار پڑھتا ہے، اجمال میں تفصیل ڈھونڈتا ہے، جزوں میں کل کی تلاش کرتا ہے اور الفاظ کی محدودیت میں معانی کی وسعت کو ماپنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی سطر حاصل کالم کہلاتی ہے۔ اچھے کالم نویس یا نثر نگار کی ہر تحریر دامن نظر کی دامنگیر نہیں ہوتی۔ زود نویسی اور کثیر نویسی میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ کالم نگار قاری کو پکڑ کر رکھے اور اسے طائرانہ نظر ڈالنے کی اجازت نہ دے۔ جو کالم نویس روزانہ ایک کالم تحریر فرمانے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو حضرت موسیٰ کی قوم کا منصلوہ یاد رکھنا چاہیے۔ صحافت کی اصطلاح میں کالم کے دو معانی ہیں۔ ایک تو اخبار کے صفحے کا وہ حصہ جو عمودی شکل میں صفحے کو 6، 7 یا 8 حصوں میں برابر تقسیم کرتا ہے۔ دو کالموں کے درمیان یا تو ایک لکیر ڈال دی جاتی ہے یا اسپیس خالی چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ دو کالموں میں امتیاز کیا جا سکے اور الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ نہ ہوں۔ اور دوسری صحافتی اصطلاح وہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ انگریزی لغت میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے، یعنی ایک ایسا آرٹیکل جو کسی اخبار میں باقاعدگی سے شائع ہوتا ہو کالم کہلاتا ہے۔ یعنی کالم ایک ایسا آرٹیکل ہے جو مختلف آراء اور مختلف تناظر میں کسی اخبار کا حصہ بنے۔ آرٹیکل اور کالم میں بھی فرق ہے۔ آرٹیکل ایک غیر افسانوی نان فکشنل تحریر ہوتی ہے جس میں ذاتی رائے کو دخل کم ہوتا ہے، جبکہ کالم میں آپ ذاتی آراء کو شامل کر لیتے ہیں بلکہ پورا مضمون ہی اسی ذاتی رائے پر استوار کر لیتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا پر نظر ڈالیں تو وہاں کالم، آرٹیکل، مقالہ، مضمون وغیرہ کی وہ تقسیم جو میں نے فطور بالا میں آپ کے سامنے رکھی ہے صاف نظر آئے گی، لیکن نہ جانے ہم نے چند مخصوص سیاسی حالات پر لکھنے کو ہی کالم کیوں سمجھ رکھا ہے۔ کالم کے مندرجات کی گہرائی جانے دیں، ہم اپنا 90% فکر و فن صرف ایک محدود سے موضوع کی تکرار پر ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے۔ شکریہ۔